السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج پھر میں ایک اور نئے درس کا آغاز کر رہا ہوں بنام قابل رشک خواتین۔ اس درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان پاکیزہ اور مقدس خواتین کا ذکر ہوگا جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاری ہیں، جن سے اللہ اور اللہ کا محبوب راضی ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ ان خواتین اور مقدس پاکیزہ عورتوں کا ذکر ہوگا، اور جس کتاب سے ہمارا یہ درس ہوگا اس کتاب کا نام قابل رشک خواتین ہے۔ یہ کتاب بھی نیٹ پر موجود ہے، کوئی مطالعہ کرنا چاہے تو ڈاؤن لوڈ کر کے مطالعہ کر سکتا ہے۔ اس کتاب کے مصنف حضرت علامہ مولانا مفتی اکمل صاحب قبلہ قادری، جو ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین ہیں اور دین کا بہت کام کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ کتاب بہت ہی معتبر اور مستند کتاب ہے، اور ہر واقعہ کے پیچھے حوالے بھی موجود ہیں اس کتاب میں، اور واقعات سے جو نتائج اور نصیحتیں حاصل ہو رہی ہیں ان نصیحتوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ کتاب بہت اچھی کتاب ہے، یہ کتاب قابل مطالعہ ہے۔ تو بہرحال میں درس کا آغاز کر رہا ہوں، پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ اس درس کو سماعت کریں، ہمارے بھائی بھی سماعت کریں، ہماری اسلامی بہنیں بھی سنیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 11 پر آ جائیں، صفحہ نمبر 11 دیکھیں۔ واقعہ نمبر 1، حیا تو نہیں گئی۔ حیا تو نہیں گئی۔ مروی ہے کہ ایک خاتون ام خلاد اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہی تھیں جو دین اسلام کی راہ میں شہید ہو چکا تھا۔ انہیں اس طرح دیکھ کر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی نے پوچھا، کسی نے کہا کہ آپ اس حال میں اپنے بیٹے کے متعلق پوچھنے آئی ہیں کہ نقاب ڈالی ہوئی ہیں؟ یہ سن کر اس پردہ نشین خاتون نے کہا، اگر میرا بیٹا جاتا رہا تو کیا ہوا، میری حیا تو نہیں گئی۔ سبحان اللہ۔ اس کا حوالہ ابو داؤد شریف کتاب الجہاد ہے، صفحہ نمبر 336 جلد اول۔ اب اس واقعے سے جو نصیحتیں حاصل ہوئیں اس کو سماعت کریں۔ حاصل مطالعہ کے تحت کسی قریبی عزیز کی موت انسان کے لیے کس قدر صدمے کا باعث بنتی ہے، اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جسے اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ ایسے موقع پر عموماً مسلمان بہنوں کے ہوش و حواس قابو میں نہیں رہتے، لہٰذا بسا اوقات تو انہیں معلوم ہی نہیں چلتا کہ ان سے کن افعال کا صدور ہو رہا ہے یا وہ کیا بول رہی ہیں، اور جب اپنا ہی ہوش نہ ہو تو شرعی احکام کی پاسداری کا لحاظ رکھنا تو دور کی بات ہے۔ لیکن یہ صورتحال عوام الناس کے اعتبار سے ہے، خاص خصوصاً ہماری اسلاف کرام کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ انہیں کیسی ہی سخت آزمائش کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑتا ہو، وہ نہ صرف
اپنے ہوش و حواس قابو میں رکھا کرتی تھیں، بلکہ شرعی احکام کا لحاظ بھی پیش نظر رہا کرتا تھا، جیسا کہ خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کے مذکورہ ایمان افروز واقعہ سے معلوم ہوتا ہے۔ ہمیں بھی خاص میں شمولیت کی خاطر اسی طرز عمل کو اپناتے ہوئے اس قسم کے مواقع پر خوب ہمت کے ساتھ شرعی احکام کو اہمیت دینی چاہیے۔ چنانچہ کوئی کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، نہ تو زبان پر شکوہ شکایت جاری ہو اور نہ ہی پردے کی جانب سے لاپرواہی۔ انشاء اللہ عز وجل اس صبر و تحمل اور احکام شرعیہ کے لحاظ کی بنا پر ڈھیروں ثواب ہاتھ آئے گا۔ خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ واقعہ ان اسلامی بہنوں کے لیے خصوصاً تازیانہ عبرت ہے کہ جو عالم امن و ہوش میں ہوتے ہوئے بھی پردے کی قید سے خود کو آزاد کروانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں۔ خصوصاً آپ کا جملہ میرا بیٹا جاتا رہا تو کیا ہوا، میری حیا تو نہیں گئی، یعنی اے ہماری اسلامی بہنوں، حضرت خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ مبارک جملہ دیکھیں، کیا جواب دے رہی ہیں صحابی کے پوچھنے پر کہ میرا بیٹا جاتا رہا تو کیا ہوا، میری حیا تو نہیں گئی۔ بہت توجہ کا طالب ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نفوس قدسیہ بے پردگی کو بے حیائی تسلیم کیا کرتی تھیں، حالانکہ آج اسے بے حیائی نہیں بلکہ جدید دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے لازمی جزو سمجھا جانے لگا ہے۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ جس چیز میں اللہ اور اس کے حبیب عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی ہو، مسلمان بہنیں اسے اپنے لیے لازم و ضروری تصور کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے قہر و غضب سے محفوظ فرمائے۔ کاش جدید دور کی مغرب سے متاثر شدہ مسلمان بہنیں غیر مسلموں کو نہیں بلکہ اپنی اسلاف کرام کو مشعل راہ بنا کر اللہ تعالی کی رضا کو حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اسلاف کرام کے کارناموں کو جاننے اور ان کی پیروی کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین و سامعین، اس ویڈیو کو بار بار سنیں، اپنے گھروں میں بچوں کو سنائیں، انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ویڈیو اچھی لگے تو مجھے دعاؤں سے نوازیں اور لائک سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔